سنت نہیں، دمانے اہل سنت نہیں، ڈھول ڈھمک کے اہل سنت نہیں، قبروں کے طواف وہ جاہل رافضی کرتا ہے، قبروں کے گرد سجدہ جاہل رافضی کرتا ہے۔ سنی وہ ہے جو اللہ کی توحید اور اپنے نبی علیہ السلام کی رسالت کے عقیدے پر ہر وقت پہرا دینے والا ہے۔ اس واسطے کوئی بدبخت ان جاہلوں کا عمل پیش کر کے اسے ہم پہ نہ تھوپے، ہم خود اپنا مسلک جانتے ہیں۔ ارے سلسلہ میں ادارہ صراط مستقیم نے ایک اذان دی ہے، پچھلے سال حضرت داتا گنج بخش ہریوی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر ہم نے ایک ہینڈ بل شائع کیا تھا، جس سے ہم نے کہا تھا کہ یہ دربار گنج بخش صحبت انوار ہے، یہاں بھنگیوں چرسوں کے ڈرے ختم ہونے چاہیے، مردوں عورتوں کا اختلاط ختم ہونا چاہیے، اور یہ عرس کے موقع پر بھنگڑے ڈانس کنجریوں کے جو وہاں پہ پروگرام کیے جاتے ہیں بہر بازاروں میں ختم ہونے چاہیے۔ ہم نے اس لو اور تپش کے اندر چھولے ہاتھ میں پکڑے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان مشائخ کو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ابھی مطلب سمجھ نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ یہ عزم ہے اور بہت فرق آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ آ چکا ہے۔ یہ ہمارے آستانے ہے، ہم کسی بدبخت کو یہاں اپنی من مانی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ آستانے شریعت کے گہوارے ہیں، یہاں وہ انداز ہوگا جو انداز ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک تحریک توحید نامی نام نہاد تنظیم نے ہمارے ہینڈ بل کو غلط آگے شائع کرنے کی کوشش کی اور اپنا مضمون لکھ کے آخر میں ہمارے مفتیان کے دستخط لکھ دیے۔ اگر کسی تک وہ پہنچے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اشرف آصف جلالی وہ بھی ہے کہ جو جیتے جاگتے داتا کو داتا کہنے کا انکار کر بیٹھے یا غوث کو دستگیر کہنے کا انکار کر بیٹھے، رب کعبہ کی قسم ہے رائے حق میں جان بھی نکل گئی تو لاشا بھی داتا داتا کہتا رہے گا۔ اس واسطے سارے طرف کو گنڈے کچل دو اپنے قدموں کے نیچے، اور اس طرح کی ساری سوچ ہے ان کو مٹا دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقیدہ توحید سیمینار ان کے تابوت میں کیل بن گیا، ان کے گلے کی ہڈی بن گیا، اور وہ اب کسی نہ کسی طرح بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ یہ پیغام آگے پہنچے گا، اور اس سلسلہ میں اہل سنت کو سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہیے، یہ اس طرح کی جو بوری والی سرکاریں ہیں ان کے خلاف ایک راست اقدام یہ ہونا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا ایسے درباروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی سرکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سرکار کے ساتھ تعلق ہے جس کو نبی علیہ السلام کی غلامی کا پتہ گلے میں میسر آیا ہے۔ جو شریعت کا مخالف ہو، شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہو، اس میں تصوف کی تہ بھی نہیں ہے، فاتح جانا تو بڑا دور کا معاملہ ہے۔ اس واسطے اس اجتماع میں اس بات پر بھی بطور خاص توجہ کرنی ہے، اغیار ہے، سنی نہیں، اغیار رافضی چرنوں میں چلتے آنے والے وہ اہل سنت کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور مزارات پر یہ چرس و بھنگوں کے دھندے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے مزارات جو بزرگوں کے مزارات جو مراکز انوار ہیں اور مراکز تجلیات ہیں، ہم وہاں بھنگوں کی بو نہیں چاہتے، رحمت کی خوشبو چاہتے ہیں۔ اس واسطے اس اجتماع میں آنے والوں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ اور پھر ایمان کے پیالے کے بھرنے کی بات ہے، تمہیں وہ گر نہ بتاؤں جس سے بھرا ہوا اٹھتا ہی نہیں، ہزار آندھی آ جائے پھر بھی اس بھرے ہوئے کو کوئی انڈیل نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ فرمایا مومن ایسا نہیں ہو سکتا جو رب کو بھی مانے، رب کے نبی علیہ السلام کو بھی مانے، اور ان کے دشمنوں سے جا کے پیار کرے، ان سے محبت کرے، ان سے قلبی اپنی محبت ظاہر کرے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتا، دو رنگی نہیں چلے گی۔ مومن وہ ہوگا کہ جب ایمان لایا ہے اس کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں سے پیار نہیں کرتا، اگرچہ وہ دشمن باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ خاندان کا فرد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ رب نے ہر لفظ بولا قرآن میں۔ جب اتنا پختہ ایمان ہوگا، باپ کو جو گالی دے اسے زندگی بھر دیکھتے نہیں ہو،
اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالی دیتا پھر کہتے نہیں نبی علیہ السلام غلاموں کو معاف کر دیتے تو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. وہ سرکار کا حق ہے جسے چاہے معاف کرے, جسے چاہے معاف نہ کرے, ہمارا حق نہیں ہے. اس واسطے اپنے اندر وہ غیرت ایمانی مزید پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ایمان پکا کتنا ہوگا. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. جس نے محبت نبی کے سامنے باپ کی محبت کو الٹا کر دیا, اس کے رسول علیہ السلام کے سامنے خاندان کی محبت کو الٹا کر دیا, یہ وہ انسان ہے جس کے دل پر ایمان کا نقش اللہ نے خود